سپریم کورٹ نے الیکشن کیس کی آج کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ شہری نے ایک ہی وقت میں الیکشن کرانے کی درخواست دی ہے، جس پر سیاسی جماعتوں کی سینئر قیادت کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں عبدالقیوم صدیقی سے۔ جی عبدالقیوم، اپڈیٹ کیجیے گا تحریری فیصلے سے متعلق۔ یہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن 9/2023 جو آج ہی داخل کی گئی تھی ایک شہری سردار کاشف خان کی جانب سے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں وفاق پاکستان اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام جو 10 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف کو بذریعہ عمران خان، پاکستان مسلم لیگ نون کو بذریعہ صدر شہباز شریف، عوامی نیشنل پارٹی بذریعہ اسد یار ولی خان، جبکہ پاکستان مسلم لیگ کاف بذریعہ آصف زرداری شجاعت حسین، پاکستان پیپلز پارٹی بذریعہ آصف علی زرداری، اور جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام بذریعہ مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، اور دیگر جو MQM پاپ جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی، اور اس کے علاوہ BNP مینگل، اقتدار اختر، اور ان تمام کو جو ہے ان کے جو سینئر قیادت ہے ان کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ شہری کی طرف سے جو درخواست داخل کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو KP اور پنجاب کے اندر انتخابات کے حوالے سے عدالتی حکم کے بعد جو ایک امپیس ہے اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے مزاحمت ہو رہی ہے، تو شہری کا کہنا تھا کہ بہتر یہ ہوگا کہ سیاسی عمل کو ڈائیلاگ کا موقع فراہم کیا جائے۔ تو اس پر عدالت نے کہا ہے کہ اس موقع کے اوپر وقت جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور ہمیں اس درخواست گزار کی درخواست کے اندر اس بات پہ مواد نظر آتا ہے اور ایک سبسٹنس جو ہے وہ موجود ہے کہ اس موقع پر ایک جو سیاسی مکالمہ ہے اس کو جو ہے وہ وقت دینا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر عدالت نے ان تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیا ہے۔ تاہم عدالت نے اپنے اس حکم کے اندر واضح کیا ہے کہ یہ سیاسی مذاکرات کے عمل کے باعث یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو استعمال کر کے آئین کے آرٹیکل 112 اور 224 کے تحت، یعنی صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت میں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے کا جو آئینی ڈکٹیٹ ہے اس سے پہلو تہی کی جا سکے۔ تو یہ ایک حکم نامہ جو ہے وہ آج اس شہری کی درخواست کے اوپر تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جس پہ کل صبح 11:30 بجے کل کے لیے جو سیاسی پارٹیز کی سینئر قیادت کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عبدالقیوم اس تفصیل کے لیے۔ اس سے پہلے دوران سماعت سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ میں توسیع سیاسی جماعتوں کے اتفاقی رائے سے مشروط ہے۔ سپریم کورٹ میں الیکشن کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی اتفاق ہوا تو ٹھیک، ورنہ عدالت 14 مئی کو الیکشن کا حکم دے چکی ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں انتخابات کی تاریخ بدلنا چاہتی ہیں تو عدالت ان کے ساتھ ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے۔ عدالت سیاسی جماعتوں کو نوٹس کر رہی ہے، عید کے بعد جلد کیس سنیں گے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن آگے بڑھانے کے لیے وزارت دفاع اور الیکشن کمیشن کی رپورٹ مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور وزارت دفاع کی درخواستوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا وزارت دفاع ایک ساتھ الیکشن کرانے کی استدعا کر سکتی ہے؟ کیس کا فیصلہ آ چکا، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اب آگے بڑھنا ہے۔ جب کیس چل رہا تھا تب کوئی بریفنگ دینے نہ آیا، فیصلے کے بعد بریفنگ دی گئی۔ اسلام آباد ضلع کچہری میں پیشی پر لائے گئے ملزم کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس اہلکار ملزم کو ہتھکڑی لگا کر لے جا رہا تھا۔ قاتل پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا اور زیر حراست ملزم کے سر پر گولی مار دی۔ یہ CCTV بھی آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ قاتل پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا اور زیر حراست ملزم کے سر پر گولی مار دی۔ عدالتی احاطے میں زیر حراست ملزم کے قتل کی CCTV ویڈیو اس وقت آپ ملاحظہ کریں۔ اسلام آباد ضلع کچہری میں پیشی پر لائے گئے ملزم کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس اہلکار ملزم کو ہتھکڑی لگا کر لے جا رہا تھا۔ قاتل پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا اور زیر حراست ملزم کے سر پر گولی مار دی۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے DG ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس سے متعلق بیان کی وضاحت کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں علم نہیں تھا کہ DG ASF حاضر سروس فوجی افسر ہوتا ہے۔ آتے جاتے ہوئے کچھ ایسے معاملات ہوئے جس سے مطلب یہ تھا کہ ایک تاثر مل رہا تھا کہ یار کوئی زیادہ مطلب معتبر ہے یا کوئی چھوٹا ہے،
تو اس پر میں نے ایک بات کی تھی, وہ بات تھوڑی سی تفصیل میں ہو گئی. اچھا, اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا تعلق بھی سیکیورٹی فورسز سے اور ناظر سروس ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو تو ہم ہمیشہ کہتے رہے, ہمارا ایک اصولی موقف رہا ہے کہ سیکیورٹی ادارے ہمارے آج کے لیے اپنا کل, ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرتے ہیں. اور وہ ایک روانی میں اگر دو چار باتیں کوئی اس طرح کی ہوئی ہیں جو کسی کے لیے دل آزاری کا باعث بنی ہے یا اس کے لیے کوئی تاثر اور گیا ہے, تو میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا. ابھی آپ کو بتائیں, سیمینار کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 90 دن میں الیکشن کے سوال کا براہ راست جواب دینے سے گریز کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس سوال کا براہ راست جواب نہیں دیں گے, مگر ایک واقعہ بتا دیتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے ساتھ کیس سنتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. بعد میں جسٹس جواد خواجہ نے ان کی یہ بات تسلیم کی. بریک کے بعد آپ کو بتائیں, سابق صدر آصف علی زرداری نے چیف جسٹس کے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے مشورے کا خیر مقدم کیا ہے. جیو نیوز کے سینئر اینکر پرسن حامد میر نے کہا ہے کہ چیف جسٹس تھوڑا وقت دیں, ہم بھی مذاکرات کے ذریعے ایک دن میں الیکشن چاہتے ہیں. یہ گفتگو کی ہے آصف زرداری نے حامد میر سے, اور آصف زرداری نے کہا ہے کہ چیف جسٹس تھوڑا وقت دیں, ہم بھی مذاکرات کے ذریعے ایک دن میں الیکشن چاہتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ آج سپریم کورٹ میں دوران سماعت سیاسی مذاکرات کی بات ہوئی ہے, مگر مذاکرات سے پہلے عمران خان کو انسان کا بچہ بننا پڑے گا. آج جو انہوں نے کہا کہ شاید سیاسی جماعتیں اگر اس کے اوپر بات کر لیں, وہ شخص جو مذاکرات کا معنی نہ جانتا ہو, جو اپنی جھوٹی سیاست کی خاطر, اپنے جھوٹ, اپنے کیسز کو ختم کرنے کی خاطر مذاکرات کرتا ہو, اس کو پہلے انسان کا بچہ بننا پڑے گا. تحریک انصاف نے الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کی سیاسی اتفاق رائے کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے. فواد چوہدری نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے سیاسی اور قانونی حقیقتوں میں ربط پیدا کرنے کی اچھی کوشش کی ہے. آج جو سپریم کورٹ نے باتیں کی ہیں وہ بڑی صائب باتیں ہیں. سپریم کورٹ نے پولیٹیکل ریالٹی اور لیگل ریالٹی کے درمیان ایک کنیکشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا ایک طرف تو سیاست ہے, ایک طرف قانون ہے, آئین ہے, اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ دیکھیے کوئی ادارہ, کوئی بھی فورس, کوئی بھی کچھ پاکستان سے آئین سے بالا تر نہیں ہے. ہم پہلے دن سے بات چیت کے اوپر بات کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے. ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیے اور ایک فریم ورک طے کر لیں, ایک رول آف دا گیم طے کر لیں اور ایک قومی الیکشن کی طرف بڑھیں. ہمیں کوئی پرابلم نہیں. جماعت اسلامی نے چیف جسٹس کے سیاسی مذاکرات سے متعلق ریمارکس کا خیر مقدم کیا ہے. ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو کچھ وقت دے. امید ہے کہ سیاسی جماعتیں پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن پر اتفاقی رائے پیدا کر لیں گی. معزز چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کچھ وقت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو دیتی ہے تو جماعت اسلامی جو اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہی ہے, انشاءاللہ اس کے مثبت اور اچھے نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی قیادت میں تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے متفقہ طور پر ایک ہی دن الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ کر لیں گی. اہم اپڈیٹ دیں آپ کو. صدر مملکت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 دستخط کیے بغیر واپس بھیج دیا ہے. صدر مملکت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 دستخط کیے بغیر واپس بھیج دیا. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ آئین پاکستان یہ نہیں کہتا کہ از خود نوٹس صرف چیف جسٹس کا اختیار ہے. آئین پاکستان یہ نہیں کہتا کہ چیف جسٹس ماسٹر آف رولز ہے. آئین میں 184(3) جس کو عام طور پہ سیوموٹو کہتے ہیں, مگر سیوموٹو کا لفظ آئین میں استعمال نہیں کیا گیا ہے, یہ ایک لیٹن ٹرم ہے. تو 184(3) کی جو بات ہوتی ہے نا, وہ اختیار سپریم کورٹ کو دیتی ہے کہ آپ کچھ, اس میں کچھ شرائط دی گئی ہیں کہ جب کوئی پبلک امپورٹنس
یا مفاد عامہ کا کوئی کیس ہو، ایک یہ لازمی ہے اس کو پورا کرنا، دوسرا یہ فار دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ بھرپور طریقے سے پاکستان میں اس کا استعمال ہوا ہے، میرے سمجھ سے کئی بہت اچھی دفعہ اور کئی بہت بری دفعہ، ٹھیک ہے، وہ شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں۔ تو جب یہ شک استعمال ہوتی ہے، یہ میں آپ کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کلاس روم کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں، میں یہ اس کا جو وہ ہو بہت امپلیمنٹیشن پورے معاشرے پہ ہو اور معاشرے میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کے متعلق ہو، یہ دونوں باتیں ساتھ نہیں چلیں گی تو یہ شک استعمال نہیں کی جا سکتی ہے۔ جب عدالت بیٹھتی ہے اس کو آپ سپریم کورٹ کہتے ہیں، اور 184(3) شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ، جی اس میں یہ نہیں لکھا ہے سینئر پیونی جج چیف جسٹس، ٹھیک ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ آپ نے بات کی ہمارے دوستوں کی، ان کی رائے یہ ہے کہ صرف چیف جسٹس یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ میرا ان سے سوال تو میں نہیں کروں گا، مگر میں ایک چیز، آئین یہ نہیں کہتا ہے، اگر آئین کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے۔ آپ نے دوسری بات کی ماسٹر آف دا رولز، آئین یہ نہیں کہتا ہے، اگر کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے، تو میری اصلاح بھی ہو جائے گی اور پھر میں آپ کے نظریے پہ بھی چل سکوں۔ ایک تیسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، نہ صرف سپریم کورٹ کی ایک بینچ، نہ صرف چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا مطلب 184(3) میں یہ ہے تمام ججز اور چیف جسٹس مشترکہ طور پہ